ICC نے ٹیسٹ پلیئرز رینکنگ جاری کر دی۔ ICC T20 بیٹر کی رینکنگ میں بھارت کے سوریہ کمار دیو کی پہلی پوزیشن برقرار ہے۔ پاکستان کے محمد رضوان دوسرے اور بابر اعظم تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ بولرز میں افغانستان کے راشد خان کا پہلا نمبر ہے۔ آسٹریلیا کے جوش ہیزل ووڈ دوسرے اور سری لنکا کے ونند وسارنگا تیسرے نمبر پر ہیں۔ آل راؤنڈر میں بنگلہ دیش کے شکیب الحسن کا پہلا نمبر برقرار۔ ٹیسٹ بولر کی رینکنگ میں بھارت کے رومی چندریشون کا پہلا نمبر برقرار ہے۔ آسٹریلیا کے پیٹ کمنز دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ پاکستان کے شاہین شاہ افریدی کی 5ویں پوزیشن برقرار ہے، جبکہ بھارت کے رویندر جدیجا جتین درجے ترقی کے بعد 7ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ ٹیسٹ آل راؤنڈر میں بھارت کے رویندر جدیجا کا پہلا نمبر برقرار ہے۔ نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن کی بیٹر رینکنگ میں پہلی پوزیشن برقرار ہے۔ آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ کی تیسری اور بابر اعظم کی تیسری پوزیشن پر موجود ہیں۔ بابر کے روہت شرما ترقی درجے بعد ٹاپ 10 میں شامل ہیں۔ روہت شرما بیٹر رینکنگ میں 10ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹاکرے کی حتمی تاریخ کا اعلان۔ روایتی حریف 2 ستمبر کو سری لنکن شہر کینڈی میں مد مقابل آئیں گے۔ ٹورنامنٹ کا آغاز 30 اگست کو ہوگا۔ ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹاکرے کی حتمی تاریخ کا اعلان۔ روایتی حریف 2 ستمبر کو سری لنکن شہر کینڈی میں مد مقابل آئیں گے۔ ٹورنامنٹ کا آغاز 30 اگست کو ملتان میں ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق شائقین کرکٹ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور ہائی وولٹیج ٹاکرا دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ صرف چند دنوں بعد ہی روایتی حریف کا ٹاکرا ہوگا۔ دونوں ٹیمیں ایشیا کپ کے سلسلے میں سری لنکا میں آمنے سامنے آئیں گی۔ ایشیا کپ کے حتمی شیڈول کے اعلان کے بعد پاکستان اور بھارت کے میچ کی حتمی تاریخ بھی سامنے آ گئی۔ ایشین کرکٹ کونسل اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے بدھ کے روز ایشیا کپ 2023 کے شیڈول کا اعلان کیا۔ 50 اوور فارمیٹ کا یہ ٹورنامنٹ 30 اگست سے 17 ستمبر تک جاری رہے گا۔ ایشیا کپ کے 13 میچوں کے لیے 4 وینیو کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ میزبان پاکستان 4 میچوں کا انعقاد کرے گا۔ ملتان میں 1 جبکہ لاہور میں 3 میچ کھیلے جائیں گے۔ سری لنکا میں 9 میچز ہوں گے، جن میں سے کینڈی میں 3 اور کولمبو میں 6 میچز کھیلے جائیں گے۔ پاکستان میں ملتان ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ کی میزبانی کرے گا، جو 30 اگست کو پاکستان اور نیپال کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ناظرین، سری لنکا میں کینڈی پہلے راؤنڈ کے 3 میچوں کی میزبانی کرے گا، جس کے بعد کولمبو میں سپر 4 مرحلے کے 5 میچوں کے علاوہ 17 ستمبر کو ہونے والا فائنل بھی کھیلا جائے گا۔ سری لنکا میں اپنا پہلا میچ 31 اگست کو بنگلہ دیش کے خلاف کینڈی میں کھیلے گا، جبکہ بھارت ٹورنامنٹ میں اپنا آغاز پاکستان کے خلاف میچ سے کرے گا، جو 2 ستمبر کو کینڈی میں کھیلا جائے گا۔ اگر پاکستان اور بھارت دونوں نے سپر 4 مرحلے میں جگہ بنا لی تو پھر یہ دونوں ایک بار پھر 10 ستمبر کو کولمبو میں مد مقابل ہوں گے۔ ملتان میں افتتاحی میچ کے بعد لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہونے والے میچوں میں 3 ستمبر کو بنگلہ دیش اور افغانستان کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ ناظرین، 5 ستمبر کو افغانستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ 6 ستمبر کو سپر 4 مرحلے کا پہلا میچ بھی لاہور میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان اور بھارت اور نیپال گروپ اے کا حصہ ہوں گے۔ گروپ بی میں سری لنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف نے کہا ہے کہ اگر ایشیا کپ کی میزبان کی حیثیت سے اس ایونٹ کے شیڈول کا اعلان اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہم ٹورنامنٹ کی منصوبہ بندی اور اسے عملی شکل دینے کے لیے تیار ہیں، تاکہ شریک ٹیموں اور شائقین اس سے مکمل طور پر لطف اندوز ہو سکیں۔ ناظرین، ذکا اشرف کا کہنا ہے کہ ہمارے انتظامات اور مہمان نوازی ہمیشہ مثالی رہی ہے اور ایک بار پھر یہ بین الاقوامی سطح پر سب کو دکھانے کا بہترین موقع ہوگا۔ ذکا اشرف نے کہا کہ پاکستان کو 15 سال کے طویل عرصے کے بعد ACC ایشیا کپ کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ ہمارے شائقین کو اس کے لیے طویل انتظار کرنا پڑا ہے۔ ہم اس ایونٹ کو بڑے اور بہترین پیمانے پر منعقد کرنے کے سلسلے میں
پرعزم ہیں تاکہ شائقین اور اس میں حصہ لینے والے ICC چیمپئن ٹرافی کے بارے میں بھی دن گننے شروع کر دیں، جس کی میزبانی پاکستان فروری میں کرے گا۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر ہماری انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔